السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول ڈیمنز آف ڈیولز اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیمن آف ڈیولز ناول ایپیسوڈ نمبر 4۔ اسے ایک فون آیا جسے سننے کے بعد سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ رکو، میں 10 منٹ بعد تم سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ جلدی سے اپنے سلیپر پہن کر وہ اپنے گرد چادر لپیٹتا ہوا کپڑے نکال کر باتھ روم میں گیا۔ اپنی بات کے مطابق کوئی 10 منٹ کے اندر فریش ہو کر واپس آ چکا تھا۔ ایک نظر نیہا پر ڈالی جو ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے وجود پر چادر برابر کر کے وہ اس انسان کو دوبارہ فون میں لانے لگا۔ اب بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ سر ہمیں نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن اتنا پتا ہے ہمارے دونوں ٹرک جن کے اندر نقلی ادویات موجود تھی وہ پکڑے گئے ہیں اور اس وقت وہ ملٹری کے قبضے میں ہیں۔ ملٹری کے پاس کیسے چلے گئے؟ اگر پولیس کا معاملہ ہوتا تو میں شام سے پہلے سلجھا دیتا، مگر ملٹری؟ سلطان اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ سر اس سے بھی بڑی بھیانک بات مجھے سننے کو ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کے لیے اب ایسا کچھ مت کہنا جس کے بعد بوس میرا گلا دبا دیں۔ سر ایسا سننے میں آ رہا ہے ملٹری والے ان تمام ادویات کو جلا دیں گے۔ اس بات پر سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان لیگل ہے۔ پہلے چھان بین انکوائری ہوگی، اس کے بعد کوئی کارروائی کریں گے۔ نہیں، کوئی چھان بین کی خبر سامنے نہیں آ رہی سر۔ اچھا ہوا تم نے مجھے یہ بات بتا دی۔ یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ ایک کام کرو، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پتہ کروانے کی کوشش کرو۔ مجھے نہیں لگتا وہ ملٹری والے تھے، وہ ہمارے کوئی خاص دشمن ہوں گے، اور اگر یہ کام ملٹری والوں کے بجائے ہمارے دشمنوں کا ہے تو یقین کرو ان کی موت نے انہیں بلایا ہے۔ سلطان نے اس سے بات کر کے موبائل رکھا۔ ویسے تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی باہر جائے گا، مگر باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور معاملہ جب دماغ سے سلجھانے کی کوشش کی تو کہانی کچھ اور ہی نکلی۔ گہرا سانس لے کر اس نے ایک نظر نیہا کے وجود پر ڈالی جو ابھی بھی مگن انداز میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تاکہ ایک بار پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگا سکے۔ آخر وہ ایسے کیسے سو سکتی ہے؟ مگر اسی وقت اسے دوسری کال بھی آئی، جسے سن کر وہ چھتری نکالتا فوراً اسحاق یزدانی کی مینشن کی جانب بڑھا جہاں وہ کسی لڑکی سے بحث میں لگا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی؟ ہاں اب تم بھی بولو، تمہیں کیا بولنا ہے؟ فون اٹھاتے ہی وہ چیخ پڑا۔ نور جہاں کی بار بار کالز آ رہی تھی اور اسی بات پر ڈی ایس پی کا دماغ گما ہوا تھا۔ وہ اسے فون کر کے لاپرواہ اور سخت سست سنا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی انفارمیشن چاہیے تھی، اس نے آفاق کو گرفتار کیا یا پھر نہیں؟ اگر گرفتار نہیں کیا تو کائنات کو لے کر کیا ایکشن لیا؟ کیونکہ کائنات ابھی تک اس کے پاس نہیں آئی۔ اب ان ساری باتوں کا اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سلطان سے بھی اس بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اگر اس بارے میں اس نے سوال بھی کیا تو بدلے میں وہ ہزاروں سوال کرے گا اور وفاداری پر بھی سوال اٹھا دے گا۔ ویسے بھی اسحاق یزدانی کے ساتھ کام کرنے والوں کو سوال جواب کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں ان کا معاوضہ اس قدر مل جاتا تھا کہ وہ اپنا منہ بند کر کے رہتے۔ یہی حال ڈی ایس پی کا بھی تھا۔ تبھی جب ایک کانسٹیبل کا فون آیا تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہ رکھ سکا۔ سر، مجھے یہ بھی انفارمیشن دینی تھی۔ سر، آفاق نے ایف آئی آر کٹوائی ہے۔ ان کا کہنا ہے اسحاق یزدانی نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ہونے والی بیوی کی عزت لوٹی ہے اور اس بات کے وہ چشمدید گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ نور جہاں کے دونوں آدمی بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کا ایک دوست جو اس وقت وہاں موجود تھا وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی بیٹی بھی جائے حادثہ پر ساری صورتحال دیکھ چکی ہے، وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا کر جا چکی ہے۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک بار بتا دوں۔ اس کی باتوں پر ڈی ایس پی کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تو بہت بڑی مصیبت سر آ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیا کرے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے سوچا وہ سلطان کو فون کرے اور سارے معاملے سے آگاہ کر دے، مگر سلطان کا فون ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تن فن کرتا گھر گیا تاکہ اپنی بیٹی کا تو دماغ درست کر سکے۔ مگر اپنے سامنے ہی اسے آفاق آتا دکھائی دیا تو ماتھوں پر ہزاروں بل لیے وہ چند قدم میں ہی آفاق کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ تم لوگوں نے کون سا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے؟ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟
اسحاق یزدانی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی۔ ڈی ایس پی کی بات پر وہ طنزیہ ہنسا۔ کیوں؟ وہ آپ کا لاڈلا کچھ بھی کرے گا، کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلے گا اور آپ اس کی حمایت کریں گے؟ تو کیا کوئی کچھ نہیں کرے گا؟ ہم چشمدید گواہ ہیں، ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں اور کوئی قانون ہمیں نہیں روک سکتا۔ میری بات سنو آفاق، میں مانتا ہوں غلط ہوا ہے، مگر اس معاملے کو ہم اپنے انداز میں ہینڈل کریں گے۔ میں نے تمہیں ابھی تک اسحاق کی فائل نہیں سونپی، تم اس کے ساتھ کیوں پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ کیس کسی اور کا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے، مگر اب اس سے دور رہو۔ جو اس کا کیس دیکھ رہے ہیں ان کا کام کرنے دو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرنا پسند نہیں ہیں۔ سر، آفاق پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گہری نظروں سے ڈی ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ میں بڑے بڑے کاموں کے لیے بنا ہوں، یہ جو چھوٹے موٹے چوری چکاری کے کیس ہیں آپ کے باقی آفیسر دیکھ لیں گے، جنہیں اپنی جان بہت پیاری ہے، مگر میں ایسا نہیں ہوں، مجھے بڑے بڑے کام کرنا بہت پسند ہے۔ ڈی ایس پی نے طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بڑے بڑے کام تمہیں اس دنیا سے رخصت کروا دیں گے۔ اسحاق یزدانی کوئی چھوٹی موٹی مچھلی نہیں ہے جسے تم جال پھینک کر پکڑ لو گے اور پورا مگرمچھ ہے، اور پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اچھا نہیں۔ آپ سے کس نے کہا میں پانی میں رہتا ہوں اور مگرمچھ سے بیر باندھنا چاہتا ہوں؟ میں تو خشکی پر رہتے ہوئے ہی اسے پکڑ سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنا منہ بند رکھو، اگر اسے پکڑنا ہے تو مصلیت سے کام لینا ہوگا۔ آپ جیسی مصلیت؟ آفاق کے سوال پر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ دیکھو تم جذباتی ہو رہے ہو، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ وہ انسان میری ہونے والی بیوی کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے نکاح پڑھوا کر اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر چلا گیا اور میں کچھ نہیں کر پایا، تو میرا جذباتی ہونا تو بنتا ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے، آپ نے اسے وہاں تک پہنچایا ہے، تو میرا جذباتی ہونا بنتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے اب آپ کو بھی جذباتی ہونا چاہیے۔ آفاق، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، تمہارے یہ بے بنیاد الزام تمہیں لے ڈوبیں گے۔ جب کوئی ثبوت نہ ہو تو الزامات کی بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہا، میں سچ بول رہا ہوں۔ اور جہاں تک رہی بات جذباتی ہونے کی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کے جذباتی ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ڈی ایس پی کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ تم پاگل ہو چکے ہو، جاؤ جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ تمہارے ری جوائننگ کے اندر ابھی 4 دن باقی ہیں، اور یہ جو تم 2% کے گواہ لے کر آئے ہو، یہ کورٹ میں جاتے ہی مکر جائیں گے۔ ڈی ایس پی کو اس بات کی پوری امید تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر وہ ڈی ایس پی کو چیلنج کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آفاق کے دماغ میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر اتنا تو طے تھا وہ اس جنگ میں اب سر دڑ کی بازی لگا کر اتر چکا ہے۔ ڈی ایس پی، اسحاق کی طرح تم بھی میرے گناہ گار ہو، تمہیں میں نے بالکل ویسی بے بسی کا مزہ نہ چکھایا جیسی محسوس کر چکا ہوں میں، تو میرا نام بھی آفاق نہیں۔ سنو لڑکی، بوس نے بولا ہے نا انتظار کرو۔ وہی گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور اسے انتظار کرنے کا بولا۔ انتظار کے نام پر کائنات نے بویں اچکائی، مگر وہ اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ گلاس وال سے پردہ ہٹا کر پرسکون انداز میں اسحاق یزدانی صوفے پر جا بیٹھا۔ وہیں اس نے اپنا کھانا منگوایا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ ٹی وی پر چلتے پروگرام کو بھی انجوائے کرتا رہا۔ اس انجوائمنٹ کا سلسلہ تقریباً 2 گھنٹے چلتا رہا، مگر حقیقتاً سارا دھیان باہر چہل قدمی کرتی کائنات پر تھا، جس نے یہاں سے نہ جانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی ریسٹ واچ پر ٹائمنگ دیکھی تو پورے 2 گھنٹے سے وہ یوں ہی ادھر ادھر چل رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، مگر ابھی تو صرف 2 ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کب تک انتظار کر سکتی ہے۔ پردے برابر کر کے وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اس وقت وہ سوئمنگ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے دماغ کو کچھ ریلیکس فیل ہو۔ تقریباً گھنٹہ سوئمنگ کرنے کے بعد وہ فریش ہو چکا تھا، دوبارہ اپنے روم میں واپس آیا۔ اب تک اسے یقین تھا کہ وہ جا چکی ہوگی، لیکن وہ ابھی بھی انتظار ہی کر رہی تھی، مگر بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ایک سائڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے کچھ ضروری کام نپٹانے کے لیے اسٹڈی روم میں آ گیا، جہاں کچھ فائلز رکھی ہوئی تھی جنہیں اسٹڈی کرنا اس کے لیے کافی ضروری تھا۔ 3 سے 4 گھنٹے وہاں گزار کر وہ واپس آیا تو کافی تھکان محسوس کر رہا تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹا تو نیند نے پل بھر میں ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔
رات کے 1 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، بجلی کڑکنے پر کھلی۔ یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ دن میں ہی موسم کافی ابر آلود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا بارش لازمی ہوگی، اور اب واقعی طوفانی بارش ہو رہی تھی، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ اپنے بالوں کو درست کر کے وہ ایک بار پھر لیٹنے لگا کہ اچانک اسے کائنات کا دھیان آیا۔ وہ اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر اٹھا، یکدم پردہ ایک طرف کر کے گلاس وال کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک بجلی کی تیز روشنی اس کے وجود پر پڑی۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اسے اب تک جہاں بیٹھے دیکھ کر اسحاق کے ماتھے پر کئی تیوریاں آ گئی۔ وہ سلیپر پہن کے جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلا، گارڈز اس کے اوپر چھتری لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی کے سائے میں وہ چلتا ہوا آ کر عین اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ سنو لڑکی! اسحاق کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جس کا پورا وجود سردی کے باعث کانپ رہا تھا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ مس کانپتی دنیا، تم مجھے اچھی طریقے سے نہیں جانتی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میرے گارڈز اٹھا کر تمہیں اسی جگہ پر واپس پھینکائیں۔ اس کا وجود ضرور کانپ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک آگ سی جل رہی تھی، جسے دیکھ کر پہلی بار اسحاق یزدانی چند لمحات کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اسے تو لڑکیاں بہت محبت سے دیکھتی تھی، اس کے وارے نیارے جاتے ہوئے اپنا سب کچھ سونپ دیتی تھی، لیکن یہاں تو اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ اپنے کپکپاتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد بیوی اس کے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ صرف نکاح سے نہیں، تم نے میرے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے۔ اوہ اچھا، اس بھروسے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ اسحاق نے طنزیہ لہجے میں اسے سرتاپا پیر دیکھا۔ وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں بس اس پولیس افیسر کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اور تم وہ عورت تھی جس نے میرے 2 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں اس کی مدد کی۔ اسحاق کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تم مجھے جو سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی تمہارے کسی آدمی سے، لیکن اب میرا تم سے لینا دینا ہے۔ دیکھو مس کانپتی دنیا، میں یہاں تمہاری فضول باتیں سننے نہیں آیا، صرف اتنا کہنے آیا ہوں، اگر اسحاق یزدانی تمہارے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اسے شریف ہی رہنے دو۔ اگر میں اپنی کرنے پر آ گیا تو یا تم میرے کتوں کی خوراک بن جاؤ گی، یا پھر تمہارے ٹکڑے زمین میں دفن ہوں گے۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اسحاق یزدانی کے جواب پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اگر میں تمہیں پیار سے کہہ رہی ہوں کہ اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، تو تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تمہیں کیا فارسی سمجھ میں آتی ہے؟ وہ اپنے وجود کو سنبھالے ایک بار پھر مضبوط لہجے میں بولی۔ کیا نکاح نکاح کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کے ایسے تھیکے لب و لہجے پر اسحاق یزدانی دنگ رہ گیا۔ بھلا اسے کب آج تک کسی نے دو بدو جواب دیا تھا؟ ذرا سے نکاح کا اتنا گمان، چلو ابھی طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دو گے؟ کائنات نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ طلاق؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اسحاق یزدانی کے گال پر آ کر لگا۔ اس کے پیچھے کھڑے سلطان کی آنکھیں نکل کر باہر گرنے کے مقام پر آ گئیں، جبکہ باقی جتنے بھی گارڈ سے ایسی صورتحال پر دوڑتے ہوئے وہاں سے دور چلے گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ اسحاق یزدانی کی طرف انگلی اٹھانے کی بھی آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی تو اس کے منہ پر تمانچہ جڑ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سلطان نے ترس کھاتی نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ یقیناً آج اس لڑکی کی موت آ گئی ہے جو وہ یہ حرکت کر بیٹھی۔ اسحاق نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے گال کو چھو کر دیکھا۔ کیا واقعی اسے کسی نازک سی لڑکی نے تمانچہ مار دیا جس کا قد 5 فٹ 2 انچ کے قریب ہوگا؟ وہ اسحاق یزدانی کو ہائی ڈے یو! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ کائنات کا پورا وجود لرزنے کے ساتھ زمین پر چند انچ اوپر اچھلا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے۔ اسحاق یزدانی کی طرف آج تک کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی، اور تمہاری اتنی مجال! یکلخت اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسحاق نے کائنات کے پھول جیسے وجود کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مینشن کے اندر داخل ہوا۔ میں بتاتا ہوں تم کس اوقات کی مالک ہو۔ تم نے مجھے جو نشان دیا ہے، اب میں تمہارے سارے وجود کو اس قدر داغدار کروں گا، تم مجھ سے موت مانگو گی، لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ اسے صوفے پر پٹک کر اسحاق یزدانی نے اپنی شرٹ نکال کر پینٹ کا بیلٹ کھولا۔
میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ کپکپاتے وجود کے ساتھ وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر اسی وقت چکر آنے کے باعث لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ پینٹ کے بٹن پر رکھا اسحاق کا ہاتھ وہیں رہ گیا۔ یہ ڈرامے کرنا بند کرو، اٹھو اور اب مجھے سہو۔ ایک سے دو ٹھوکریں اس نے کائنات کے وجود پر ماری، مگر وہ بالکل بے حس و حرکت پڑی رہی۔ اسحاق نے اسے بالوں سے دبوچ کر اٹھایا تو وہ کٹی ڈال کی طرح ادھر ادھر لڑکتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ اسحاق نے دوبارہ اسے صوفے پر پھینکا۔ ابھی تک کائنات کے تھپڑ کے باعث اس کا گال سلگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اپنے غصے کو کیسے نکالے۔ یہ لڑکی بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو اٹھو۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اس نے پورا کائنات کے منہ پر پھینک دیا، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ کشمکش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسحاق نے ٹیبل پر رکھا کرسٹل کا واز اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ اس طرح شاید وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جو اسے کمرے میں توڑنے کے لائق نظر آتا گیا سب کچھ اس نے توڑ دیا، یہاں تک کہ دیوار پر لگی LED بھی اس کے تاب سے نہ بچ پائی۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھو۔ اور وہ یکدم دوبارہ صوفے کے پاس آ کر کائنات کے اوپر دہاڑا، مگر اس کے وجود کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا وجود مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ وہ آڑی ترچھی صوفے پر لڑکی ہوئی تھی، سر نیچے کی جانب ڈلکا ہوا تھا۔ اسحاق نے مضبوطی سے اس کے جبڑے کو جکڑ کر کائنات کا منہ اپنی جانب کیا تو پل بھر میں ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنا غصہ یکدم ہی بھول گیا۔ تم کیا یہاں مجھ سے اپنی خدمتیں کروانے آئی ہو؟ مائی فٹ، تمہاری خدمتیں تو میرے نوکر کریں گے جب میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اسحاق نے اس کی چادر نکال کر پرے پھینکی تو خوبصورت بدن سے چپکے گیلے کپڑے اس کے وجود کی رہنائیاں عیاں کرتے نظر آئے۔ کچھ پل گہری نظروں سے وہ اس کے وجود کے تمام نشیب و فراز دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم یہاں مجھے رجانے آئی ہو نا؟ مجھے لگتا ہے تمہارا ایک بار میں من نہیں بھرا، اس لیے تم یہاں بھی آ گئی ہو۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ فرش پر بکھری چیزوں کو ٹھوکر مار کے خود سے دور کرتا ہوا اسے اب اپنے نوکروں کے حوالے کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر دل تھا کہ نہ جانے کیوں اسے روکے ہوئے تھا۔ ایک بار پھر نظر گھما کر اس نے کائنات کے نازک وجود کو دیکھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ نکاح نکاح کی رٹ لگا کر یہاں آئی ہو نا؟ انہی تاثرات کے ساتھ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ایک بار پھر کائنات کے سر پر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے وجود سے وہ ایک ایک کر کے ہر پردہ آزاد کرتا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت کے اندر وہ اس کے سامنے بالکل قدرتی لباس میں موجود تھی، اور اب اس کا وجود پہلے سے زیادہ کپ کپا رہا تھا۔ پورا صوفہ گیلا ہو چکا تھا، کچھ وہ خود بھیگی ہوئی تھی اور کچھ اسحاق نے پانی کا جگ وہاں انڈیل دیا تھا۔ اب تمہیں میں دوسروں کے حوالے کروں گا، تب ان سے بھی جا کر اپنا حق مانگنا، پتہ تو چلے آخر تم میں کتنی ہمت ہے۔ بازو سے دبوچ کر جیسے ہی اسحاق نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالا، کائنات کا نرم و ملائم وجود اس کے سینے سے آ لگا۔ یکدم ہی اسحاق جزدانی کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہو جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب سا احساس تھا جو آج سے پہلے تو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے نرم و ملائم وجود کا لمس پل بھر میں ہی اسحاق کو پاگل سا کر گیا۔ وہ حیرت زدہ سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں جادوگرنی ہو یا پھر قدرت کا ہی کوئی معجزہ ہو۔ میکانیکی کیفیت میں اس نے کائنات کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسے بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ اس وقت کائنات کی پشت اس کی جانب تھی۔ نازک بال کھاتی ناگن سی کمر کے خم میں اسحاق کا دل ڈوبا۔ سفید دودیا وجود اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے وجود کو چھونے لگا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، مگر اسحاق نے زیادہ اسے چھو لیا، یقیناً وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ مگر انگلیوں سے اس کی کمر پر لہریں بناتا وہ دھیرے دھیرے اپنے پورے ہاتھ سے اس کی کمر کو چھونے لگا۔ گردن جو کسی مورنی کی طرح نازک سی تھی، خوبصورت کاندھے، گداز بازو اور کمر کے درمیان ریڑھ کی ہڈی کا وہ خم جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس پر تضاد لچکیلی کمر اور پھر پشت کے وہ بڑے بڑے ابار جو کسی بھی تعریف کے محتاج تو نہیں تھے، سڈول ٹانگیں۔ اسحاق کے جذبات پر شدت ہونے لگے، وجود میں ایک عجیب سی طلب جاگنے لگی۔ یکدم ہی کندھے سے پکڑ کر اس نے کائنات کا رخ اپنی جانب موڑا تو دل وہیں تھم سا گیا۔ خمدار لمبی لمبی گھنی پلکیں جو اس وقت بند تھیں، خوبصورت گلابی گال جن میں سرخیاں جھلک رہی تھیں،
نازک چھوٹی سی ناک جس کی نوک ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی تھی، اور ہونٹ جو اس وقت گہرے لال رنگ ہوئے تھے، چھوٹی سی تھوڑی جس میں بھی ایک خم تھا جو بہت بلا محسوس ہو رہا تھا۔ بیوٹی بون کو دیکھ کر دل چاہا وہ اپنے دانتوں کے نشان یہاں رقم کرے، مگر فی الحال وہ کچھ بھی عملی مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نظریں بٹک کر کچھ نیچے آئیں تو مانو ساری دنیا دھڑکنوں کے غباروں پر رک گئی ہو۔ کیا کوئی نظارہ اس قدر دلکش بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یکدم ہی آنکھیں بند کر کے وہ آج سے کئی سال پیچھے چلا گیا۔ زاوی، تم عورتوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو عورت ذات سے بہت نفرت ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ تم نہیں جانتے، عورت کے وجود میں پوری کائنات چھپی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اتنی خوبصورت کہ اگر تم اس سے محبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اس کے بنا تمہیں یہ خوبصورت دنیا ویران اور بنجر لگے گی۔ ایسا نہیں ہے، ان پہاڑوں کی خوبصورتی کیا کم ہے، مجھے تو عورت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس نے زاوی کی بات کو انکار کیا۔ اسحاق کی بات پر وہ ہنسا۔ اگر تم صرف کسی عورت کی دھڑکنوں کو محبت سے دیکھو گے تو یقین کرو ان پہاڑوں کی خوبصورتی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی عورت سے اتنا متاثر نہیں ہو سکتا۔ آج اپنی ہی آواز اسے بگانی لگی۔ دونوں ہاتھ آ کر ان دھڑکنوں کے مقام پر رکے تو اسحاق کے وجود میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا۔ ایک دم ہی اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے، بمشکل وہاں سے اپنی نظریں چرائیں، مگر لچکیلی کمر اور پیٹ کے عین درمیان خوبصورت گڑھا دیکھ کر وہ خود کو نہ روکتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ اس عمل سے اس قدر سکون ملا کہ اسحاق نے اپنی زبان بھی اس کے اندر داخل کی۔ ایک عجیب سا سرور پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ یہی کرتا رہا، پھر کچھ نیچے آیا تو یہاں گہرائیوں کے درمیان جو نظارہ اسے دیکھنے کو ملا، اس کے بعد تو وہ اپنا صبر مانو کھو ہی بیٹھا۔ ہاتھ کائنات کے وجود کو چھونے کے لیے مچلنے لگے۔ پورا وجود ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا کہ جاؤ اس مجسمے کو اپنے وجود کا حصہ بنا لو، مگر وہ تو کسی عورت کو چھونا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ آج اس عورت کو ہاتھ لگا لگا کر محسوس کر رہا تھا۔ یکدم وہ کائنات سے خوف کھاتا ہوا دور ہوا۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ فضا میں ہنکی اور کائنات کا وجود بھی اس وقت برفیلا ہو رہا تھا۔ شاید اس سے سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اسحاق کے وجود میں تو وہ اپنے اس خوبصورت بدن سے ایسی آگ لگا چکی تھی جسے کیسے بجھانا ہے وہ خود نہیں جانتا۔ بے چینی میں وہ کوئی ایسی سکون کی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ اس بے لگام جذباتوں کو لگام لگا سکے، مگر کمرے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اسے سکون دے سکے۔ وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگا، تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز پہنچی، عورت سے نفرت نہ کرو، تمہاری ہر بے چینی کا قرار عورت کے وجود میں چھپا ہے۔ اسحاق اس آواز کے دماغ میں گونجتے ہی اتنی زور سے چیخا کہ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ کچھ پل وہ گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر غور کرتا رہا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نظر گھما کر ایک بار پھر کائنات کے وجود کو دیکھا اور بس اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مسلسل اس کے وجود کو نگاہوں میں بساتا ہوا وہ اپنی پیٹ اتار کر خود بھی پوری طرح بے لباس ہوتا، ایک گھٹنا کائنات کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف رکھ کر اس کے نازک پیٹ پر آ بیٹھا، دونوں ہاتھ نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر رکھے۔ کچھ پل ایسے ہی وہ اسے دیکھتا رہا، جو تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اسحاق کو وہ کرنے پر مجبور کر گئی تھی جو آج تک اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے وجود پر جھکا اور کائنات کا نازک سا وجود اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے کسی چونٹی کی طرح دب کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ہونٹوں نے کسی عورت کے ہونٹوں کو چھوا۔ یہ تجربہ اس کے لیے بہت دہل فریب ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی کانوں میں ایک اور جملہ گونجا، عورت کے لبوں کی نرمائی گلاب کی پنکھڑیوں کو مات دیتی ہے، اور آج وہ یہ محسوس کر رہا تھا۔ ان گلابی ہونٹوں کی نرمائی کو جیسے ہی اسحاق نے پینا شروع کیا تو اپنا سب کچھ بھول کر ایک جنونی انداز میں اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ یہ اس کے لیے اتنا لذت آمیز تھا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو نہیں روک سکا۔ اسی لیے پاگل دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر وہ پورا منہ کھول کر اس کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں دباتا اور انہیں بری طرح سک کرتا۔ ایک عجیب سی آگ اس کے وجود میں لگ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا رس پینے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں کاٹ بھی رہا تھا، شاید وہ اسے کھا جانا چاہتا تھا۔ ہاتھوں نے اس کے چہرے کو چھوڑ کر پورے بدن کی نرمائی کو محسوس کرنا شروع کیا۔
تو اندازہ ہوا اس کے سوا بھی اس کے وجود کا ہر حصہ ایک الگ ہی کہانی بیان کرے گا۔ وہ گردن پھر بیوٹی بون کے اوپر بوسے دینے سے زیادہ دانتوں سے کاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کائنات کے وجود کو کھا ہی جائے، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کائنات کے وجود کی نرمائیاں اس قدر متاثر کن تھی کہ وہ پاگل ہو گیا۔ پہلی بار اسحاق یزدانی کی سانسیں اور دھڑکنیں اتھل پتل ہوئیں، آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اتر آیا اور پورے وجود میں ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ایک ایسا نشہ خمار بن کر دماغ پر سوار ہو گیا تھا جو اب کائنات کے وجود کو پوری طرح تسخیر کرنے کے بعد ہی شاید اترے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے وجود کو چھوتا ہوا ان دھڑکنوں کے مقام کو مٹھیوں میں دبوچ کر بری طرح مسلنے لگا، اور انہیں مسلتے ہوئے اس کے جوش میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی، اور پھر یہاں بھی اس نے اپنے لبوں سے اس کی نرمائی کو محسوس کر کے دانتوں کے نشان رقم کرنا شروع کر دیے، مگر ان دھڑکنوں میں جو لذت تھی وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دھڑکنوں کے مکان میں جتنا بھی رس ہے وہ آج ہی پی لے، مگر جیسے ہی وہ اسے کھا نہیں سکتا تھا، یہ نشہ بھی کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے وجود کے گرد لمحہ بلمحہ اپنا گہرا سخت کرتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کائنات کے برے وجود کو کسی بھی طرح مروڑ کر اپنے وجود میں سما لے، اور اسی لیے اس نے کمر کو سختی سے دبوچ کر اس کی گہرائیوں کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر بنا کسی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ ان پر اپنا ہاتھ پھیر کر محسوس کرتے ہوئے یکدم ہی ایک جھٹکے کے اندر تنگ گہرائیوں کی آخری حد تک اتر گیا جسے وہ پہلے بھی محسوس کر چکا تھا۔ اس وقت جو رکاوٹ درمیان میں آئی تھی اب وہ بھی نہیں آئی، لیکن جتنا سکون اسے اس وقت ملا تھا ویسا ہی سکون اسے اب بھی مل رہا تھا، لیکن اب یہ سکون مزید بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ اس کے باقی وجود کا نشہ بھی کر چکا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنے عمل کو بری طرح جاری کیے خوشی سے بے حال ہوتا، کائنات کی دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر اپنی کمر کے گرد لپیٹے اپنے عمل کو بے دردانہ انداز میں جاری کیے ہوئے تھا۔ اسحاق یزدانی کا یہ عمل اس قدر وحشیانہ تھا کہ کائنات ہوش میں آ گئی۔ اپنے وجود کے اندر اتنی بے پناہ ہلچل محسوس کر کے وہ چیخنے لگی۔ اسحاق نے یکدم کائنات کے چہرے کی طرف دیکھا، اسے ہوش میں دیکھ کر وہ مزید جوشیلے انداز میں اپنے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے لگا۔ وہ سر ادھر ادھر تکیے پر پٹکتے پہلی بار کی طرح اسحاق کا عمل بے حد وحشیانہ تھا، مگر اس بار ایک ایسا جنون اس کے اندر سرایت کر چکا تھا جو کائنات کے لیے بے حد تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ تم انسان نہیں درندے ہو، کائنات چیخنے لگی، مگر اس کی چیخیں بلا کہاں اسحاق کے جنون میں کمی کا باعث بن سکتی تھیں۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ عمل ہی اس قدر وحشیانہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسحاق پرسکون ہوا تو کائنات کو ایسے لگا جیسے وہ جہنم کی آگ سے باہر آ گئی ہو۔ آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے، گہرائیوں میں اس قدر تکلیف اٹھ رہی تھی کہ وہ بے بس نظروں سے اپنے قریب لیٹے اسحاق کو دیکھنے لگی۔ ٹانگوں نے بالکل حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی، جس کے باعث دھڑکنیں ہل ہل کر ایک عجیب سا رقص کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسحاق جو اس کے وجود کی ہر حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا، اس خوبصورت رقص کو دیکھ کر دوبارہ اپنا ہوش کھونے لگا۔ ایک بار پھر اس نے کمر سے جکڑ کر کائنات کو اپنی جانب کھینچا تو وہ تڑپ کر کچھ دور ہونا چاہتی تھی۔ اسحاق کے مضبوط شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک ہی ہاتھ میں کائنات کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کر تکیے کے اوپر رکھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھک کر گہری نظروں سے کائنات کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ بیوی ہو نا میری، بہت شوق چڑھ رہا تھا بیوی بننے کا، میرے ساتھ رہنے کا۔ جب بیوی ہو تو بیوی کے ساتھ حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے اسے کچھ جتا رہا تھا۔ کائنات نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم شوہر نہیں درندے ہو، اور تم اسی درندے کے سامنے پیش ہونے آئی ہو۔ اصل میں تم یہی چاہتی تھی نا؟ اسحاق نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں تھام کر جنونیت سے سوال کیا۔ یہی سب چاہیے تھا تمہیں، یہی سب ایک عورت چاہتی ہے، تبھی وہ مرد کے پاس جاتی ہے۔ اپنی گندی زبان کو لگام دو اسحاق یزدانی، وہ اپنی پوری قوت لگا کر چیخی، مگر اس کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر اسحاق نے اس کے منہ کو چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گہرائیوں میں داخل کیا تو کائنات کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اس سے سوال کرنے لگا، مگر وہ تکلیف کے مارے چیخ رہی تھی۔
اس کی چیخیں اسحاق کو بہت بلی محسوس ہو رہی تھی۔ بولو نا، کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ تمہاری طلب مٹ تو گئی۔ وہ جانے اس سے اس قدر گھٹیا سوالات کیوں کر رہا تھا۔ تم ایک دن بری موت مرو گے اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اپنے شوہر کو مارو گی؟ اسحاق کا عمل مزید وحشیانہ ہوا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ تو اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا تاکہ وہ خودکشی کر لے، لیکن یہاں تو وہ اس کے سکون کا باعث بن رہی تھی۔ جتنی تکلیف کے آثار کائنات کے چہرے پر آ رہے تھے، اتنا ہی سکون اسحاق کے وجود میں دوڑتا چلا گیا، اور پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جھک کر اس کی دھڑکنوں پر دانت گاڑ گیا۔ نابرداشت ہونے والی تکلیف کائنات کے وجود میں سرایت کر گئی اور وہ زور سے چیخی۔ اسحاق ہنستا ہوا اس کے وجود پر جگہ جگہ دانتوں سے کاٹنے لگا، کبھی دھڑکنوں پر، کبھی کمر پر، کبھی پیٹ پر، کبھی گردن پر۔ کائنات کی کوئی مزاحمت کام نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اسحاق یزدانی جیسے دیو قامت انسان سے مقابلہ کر سکے۔ وہ اسے کسی موم کی گڑیا کی طرح مروڑتا ہوا کبھی اس کی پشت پر کاٹ رہا تھا، کبھی کمر پر، جنونی انداز میں اس کے وجود کو وحشیوں کی طرح بمبوڑتے ہوئے۔ وہ ایک بار پھر اس کی گہرائیوں کی سیر کرنے لگا، اور کائنات اس کے عمل کی شدت پر دوبارہ بے ہوش ہو گئی، مگر اسحاق اپنے عمل کو منزل تک پہنچا کر ہی اس سے دور ہٹا۔ دوسری بار اپنے عمل کو سر انجام دے کر وہ کائنات کے بجائے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ بنا کسی تاثرات کے گہری نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے پر غور کرتا رہا، پھر یکدم ایک چھت پھاڑ کہکا اس کے منہ سے برآمد ہوا۔ وہ کیوں ہنس رہا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن دل میں ایک ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو۔ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کائنات کے وجود کو دیکھنے لگا، جس پر وہ اپنی شدتوں کے نشان جگہ جگہ رقم کر چکا تھا۔ شاید کائنات کے وجود کا ایسا کوئی حصہ باقی نہیں رہا تھا جہاں اس نے اپنے دانتوں کے نشان نہ چھوڑے ہوں۔ روم فریزر سے اپنے لیے ایک انرجی ڈرنک لے کر پینے کے بعد وہ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ پھر سنگل صوفے پر ایک طرف بیٹھ کر گہری نظروں سے کائنات کے بیہوش وجود کو گھورتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہنستا ہوا ایک بار پھر اس کے قریب آیا، اس بار دوبارہ اپنی جنوں ہیزیوں کے اندر انڈیلنے لگا۔ ہوش میں واپس آتے ہی کائنات کی چیخیں، آہیں، سسکیاں اور اسحاق یزدانی کی جنون خیزیوں نے پورے کمرے کو وحشت ناک بنا دیا۔